مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے بھی نفرت تھی۔ وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے بھی نفرت تھی۔ وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ماضی سے نفرت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اور اپنا آخری گانا ایک 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے کر گائے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے سن 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کے ساڑھے 6 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنے سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنہ تبدیل ہو گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا، چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہذا اب اس کے آخری خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بے وقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیہ میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا
اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔